بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ لیکچر جنت کے مختلف احوال پر مبنی ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم قیامت کے روز اور جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اہل دوزخ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایسے احادیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لبوں سے دوزخیوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا جنت میں اتنی جگہ ہوگی؟ اسی پہ بحث کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے اس موضوع سے ریلیٹڈ کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے خالی رہے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کریں گے جس سے چاہیں گے اور ان کو جنت کے فارغ حصے میں بسا دیں گے۔ یعنی بہت زیادہ لوگ بابا آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یہ سارے لوگ جو مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جنت خالی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور کنز الاعمال میں بھی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی ذکر وغیرہ ہوگی کہ نہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والی جنت میں کھائیں اور پئیں گے، مگر نہ تو ناک سینکیں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، بلکہ ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں اور پینا کستوری کی پسینے میں بدل جائے گا، اور ان کو تسبیح اور تحمید اس طرح سے القاء کی جائے گی جیسے جانداروں کو سانس کا القاء کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان حضرات کی تسبیح اور تحمید سانسوں سے ادا ہوگی، جس طرح سے تم خود بلا ارادہ اور بغیر تکلف کے سانس لیتے ہو، اس طرح یہ تسبیحات ادا ہوتے رہیں گے، اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جنتی جنت میں لامتناہی زندگی گزاریں گے، تو کیا یہ جنتی اسی ایک جنت میں رہ کر بور نہیں ہوں گے؟ تو اسی پہ ایک حدیث ہے حضرت کعب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جنت کے طرف نظر فرماتے ہیں تو حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی مکینوں کے لیے اور پاکیزہ اور عمدہ ہو، تو وہ حسن و پاکیزگی میں اور عمدہ ہو جاتی ہے جنت، حتیٰ کہ جنتی اس میں داخل ہو جائے۔ اب یہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تب بھی اس کی حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں ایک بازار لگے گا جمعہ کے دن، تو جب جنتی مرد وہاں جائیں گے اور بازار اٹینڈ کر کے واپس گھر آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کو کہیں گی کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ تو یہ جنتی مرد بھی قسم اٹھا کر کہیں گے اپنی بیویوں کو کہ آپ بھی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہو۔ یعنی صرف جنت کے لوکیشن میں اضافہ نہیں ہوتا رہے گا، بلکہ مرد اور عورتوں کے حسن میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا، لہٰذا جنتی کبھی بور نہیں ہوں گے۔ اور یہ حضرت کعب والی حدیث جو میں نے نوٹ کی ہے، یہ کوٹ کی ہے، یہ صفت الجنہ ابو نعیم ہادی الارواح ان دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ چوتھی اور آخری بات، اہل جنت کو کس چیز کی حسرت ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی، مگر اس گھڑی پر وہ حسرت کرتے رہیں گے جو ان کو دنیا میں حاصل ہوئی، مگر اس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا۔ طبرانی کی حدیث ہے۔
اس ضمن میں دوسرا حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتی، تو یہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت کا باعث ہوگی کہ ہائے اگر اس مجلس میں ذکر یا درود شریف پڑھتے تو آج اس کا بھی انعام ملتا، اور اگر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے ثواب پانے کی حسرت کریں گے۔ یعنی جنتی اس بات پہ صرف حسرت کریں گے جو ٹائم اس نے دنیا میں سپینڈ کیا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، باقی ان کو کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی۔